إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللہ احکم الحاکمین نے سب سے بہترین امت اس امت کو قرار دیا ہے اور سب سے بہترین کتاب بھی اس امت کو عطا فرمائی.
اور سب سے بہترین نبی بھی اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اس نبی کے جو ماننے والے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی ایسے لوگ تھے کہ اللہ نے پوری دنیا میں سے ان کا انتخاب کیا اور ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرنا تھا تو ساری دنیا پہ نظر دوڑائی، عربوں کو چنا، عربوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، بنو اسماعیل کو، پھر اس طرح اللہ کا الحاکمین دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو منتخب کیا اس امت کے لیے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ اور اسی طرح جب اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساتھی دینا تھے تو پھر اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا اور ساری دنیا کے انسانوں میں سے اللہ نے صحابہ کے دلوں کو پسند کیا اور ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا۔ یہ مجموعی طور پر صحابہ کرام کی شان ہے، مقام ہے ان کا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کی فضیلتیں بیان کی، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اللہ احکم الحاکمین نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام وہ عادل ہیں اور اللہ احکم الحاکمین کی جنتوں کے وارث ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اگر بات کی جائے صحابہ کے ایمان کی تو اللہ نے ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا، کہا لوگوں اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر تم کامیاب ہوگے۔ اور ان کے ایمان کی مزید گواہیاں دیتے ہوئے، اپنے ساتھیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی، اس کا ایمان دیکھو ذرا کتنا ہے، دنیا والوں غور کرنا ذرا اس بات پہ، کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا صحابی آدھا کلو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، خرچ کرے، تمہارا سونے کا پہاڑ خرچ کرنے والا میرے صحابی کے اجروں کو، ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان اتنا مضبوط ہے، پیچھے تصدیق اتنی مضبوط ہے دل کے اندر کہ تم سونا خرچ کرو، تمہارا ایمان پھر بھی میرے صحابی کے آدھا کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عظمت والے صحابہ، یہ شان والے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور ستاروں کا ایک مقصد اللہ نے یہ بیان کیا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، قرآن مجید میں 14ویں پارے میں سورۃ النحل کے اندر فرمایا یہ ستارے لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اپنے وقت معلوم کرتے ہیں، اپنے سفر جاری رکھتے ہیں ان ستاروں کو دیکھ کے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے لوگ صحابہ کے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ ستاروں کے حوالے سے کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سورۃ ملک میں 29ویں پارے میں کہا ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اگر ستارے نہ ہوں تو آسمان پہ رونق نہ ہو،
رات کے وقت جب ستارے نکلتے ہیں، چمکتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں، انسان زمین پہ ستاروں کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ فرمایا اسی طرح میرے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی رونق ہیں۔ اگر کوئی بندہ لطف دیکھنا چاہتا ہے، مزہ لینا چاہتا ہے، صحابہ کو دیکھے، یہ ستاروں کی طرح ہے۔ محترم بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو سنیں، ان سے سبق حاصل کریں کہ وہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی مانند قرار دیا، اور جن کے پیچھے چل کے انسان صراط مستقیم پہ چلتا ہے، اپنے لیے جنت کے رستے کو ہموار کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھیں اور غور و فکر کریں، اور اپنی عملی زندگی کے اندر صحابہ کی سیرت کو نافذ کریں۔ یہ سارے صحابہ مجموعی طور پر بڑی شان ہے ان کی۔ ایک صحابی، سب سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی سی، تعلقات تھے، اور بڑے عظیم صحابی ہیں، فہم و فراست والے، شعور والے، کمال کی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ وحی آئی تو ڈر گئے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، آپ نہ ڈریں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو مجبوروں کے کام آتے ہیں، آپ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے لا کے دیتے ہیں، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے بوجھ اٹھاتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ اور جس انسان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہی الفاظ کافروں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی کہے کہ ابو بکر صدیق یہ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یہ تو جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے لا کے دیتے ہیں، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے بوجھ اٹھاتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے محترم بھائیوں، ان کا نام، حضرت ابو بکر صدیق کا نام تھا عبداللہ، اصل جو نام ہے نا وہ نام تھا عبداللہ، ابو بکر کنیت ہے، اصل نام تھا عبداللہ۔ اور حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ان کا سلسلہ نسب بیان کیا ہے۔ عبداللہ والد کا نام عثمان، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی، یہ سلسلہ نسب بیان کیا۔ مرہ پہ جا کے ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، مرہ بن کعب۔ ساتویں پشت میں جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اصل نام عبداللہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور والد کا نام ہے عثمان، ان کی کنیت تھی ابو قحافہ۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے تھے، تو ابو قحافہ سے ہی وہ مشہور ہو گئے، وگرنہ اصل نام ابو قحافہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان ہے، عثمان، جو حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ، والد کا نام عثمان، اور ساتویں پشت پہ جا کے ان کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے کچھ لقب ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے۔ پہلا لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا لقب تھا عتیق۔ عتیق، عربوں کے اندر نا لقب زیادہ چلا کرتے تھے، وہ نام سے کم جانتے تھے۔ جس طرح آج آپ دیکھیں محدثین کی حدیثیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، بخاری مسلم میں، کتب ستہ کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں،
اکثریت آپ کو محدثین وہ ملیں گے، روایت کرنے والے راوی وہ ملیں گے کہ ان کا نام درج نہیں ہے، کنیت کے ساتھ ان کو بلایا جاتا ہے کہ اس کی کنیت یہ تھی۔ تو عربوں کے اندر یہ چلتا تھا، تو القابات دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ 5 لقب تھے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ، ان میں سے پہلا لقب ہے عتیق۔ عتیق، عتیق کے بھی کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی عتیق کا ہے آزاد ہونے والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شان والے تھے، مقام والے تھے۔ دیکھو اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو ملتے تو کیا ان کو بشارتیں دیتے، کیا پیار اور محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے۔ کہتی ہیں ابو بکر صدیق آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو اللہ کی آگ سے، جہنم سے آزاد ہے۔ عتیق اللہ ہے، آزاد شدہ ہے، من النار، آگ سے۔ تو یہ عتیق جو لقب تھا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا کہ آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، تو یہ لفظ عتیق ایک لقب کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پڑ گیا۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے پرانا شخص، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بیت العتیق کہا ہے 17ویں پارے کے اندر، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورۃ حج میں، کہ لوگوں بیت اللہ میں جاتے ہو تو اس پرانے گھر کا طواف کیا کرو۔ اب وہاں بیت اللہ کو بیت العتیق کہا گیا ہے کہ بیت اللہ کا ایک نام بیت العتیق بھی ہے، کہ پرانا گھر، وہ جس کو شروع سے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کے تعمیر کیا پہلی مرتبہ، پرانا گھر ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو عتیق بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، اوصاف تھے، وہ بچپن سے ہی ان کے اندر تھے، یعنی بہت پرانے تھے۔ اس بنیاد پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتیق کہا جانے لگا۔ بڑی بشارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ انت عتیق اللہ من النار، تو آگ سے آزاد ہے۔ دوسرا لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صاحب، ساتھی، یعنی نبی کا ساتھ دینے والا، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد تو بڑا ہی ساتھ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں سب کے حق ادا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کا حق، اس کے احسانات کا میں ادا نہیں کر سکتا، کہ اس نے کسی حال میں بھی مجھے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا، میرا ساتھ دیا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی ساتھی ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی کافر ظلم کرتے ہیں تو ابو بکر سیسا پلائی دیوار ہے۔ ہجرت کے اندر جو مشقتیں، آزمائشیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوشی سے ان کو اپنے سینے پہ قبول کیا۔ فرمایا اس کا لقب ہے صاحب، اور یہ لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے دیا ہے۔ کیسے؟ جب آپ ہجرت کی نا آپ غار ثور کے اندر تھے، غار کے اندر، تو ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم غار میں بیٹھے تھے چھپ کے، کافر اس پہاڑ کے اوپر تھے، پہاڑوں کے اندر غاریں ہوتی ہیں، پہاڑ کے اوپر تھے، اور اوپر سے نا تھوڑا سا پتھر ہلا ہوا تھا، سرکا ہوا تھا، سوراخ تھا۔ کہتے ہیں کافر چڑھے ہوئے اوپر۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان کافروں میں سے کسی ایک نے بھی، صحیح بخاری کی روایت آئی، کسی ایک نے بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا نا تو نیچے سوراخ ہے، اور سوراخ کے بالکل سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ غار کے اندر کی حالت اور کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہا ابو بکر تیرا ان دو بندوں کے حوالے سے کیا خیال ہے کہ جو پریشانی میں پھنسے ہوں، کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے،
ابو بکر بھی پھنسے ہوئے اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار میں، کافروں کا غلبہ۔ فرمایا تیرا ان دو بندوں کے بارے میں، ما ظنک یا ابا بکر باثنین ثالثہم اللہ، اے ابو بکر تیرا ان دو بندوں کے حوالے سے کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ان کو کوئی کافر چھو سکتا ہے؟ اب یہ لفظ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے نا، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی آیات بنا کے ان کو اتارا۔ سورۃ توبہ 10واں پارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اذ یقول لصاحبہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، لوگوں ہر حال میں ہم مدد کرتے ہیں، اور اس کی مثال تمہارے سامنے یہ ہے کہ جب دو بندے پھنس گئے تھے غار میں، ایک ابو بکر صدیق تھے، دوسرا ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ پریشان تھے کہ کافروں نے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اذ یقول لصاحبہ، میرے نبی نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے۔ تو یہ صاحب کا لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے دیا ہے کہ یہ صاحب ساتھی ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلا لقب عتیق ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ، دوسرا لقب صاحب جو اللہ احکم الحاکمین نے دیا ہے، اور تیسرا لقب ملا صدیق۔ صدیق تصدیق کرنے والا، سچا ماننے والا۔ پہلے بیان کیا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، کافروں کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں، ہجرتوں میں بھی کھڑے ہیں، شب و روز لیل و نہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، پریشانیاں مشقتیں خود برداشت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور خدمت کی ہے۔ صدیق سچ بولنے والا، کئی معنی ہیں اس کے، تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا، مدد کرنے والا، خادم، ساتھی۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ صدیق کا لقب ملا؟ اللہ اکبر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے معراج کروائی، 15واں پارہ سب سے پہلی آیت سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ اسراء بھی اس کو کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اسراء اس سیر کو کہتے ہیں جو رات کے وقت کی جاتی ہے، اس مناسبت سے اللہ احکم الحاکمین نے سورت کا نام بھی اسراء رکھا ہے۔ کہا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ ہی اپنے بندے کو لیلاً رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ساری سیر کروائی، اور صرف سیر ہی نہیں، اس کے بعد آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ وہ بھی ایک واقعہ معراج، ایک لمبا واقعہ ہے، بہرحال مختصر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کیوں کر ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، صبح کے وقت آپ نے نا یہ بات بتائی صحابہ کو کہ رات کو اللہ احکم الحاکمین نے مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کی سیر کروائی، اور فلاں فلاں چیزیں مجھے دی گئیں، فلاں فلاں لوگ مجھے دکھائے گئے، وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا نا، ابو جہل کافروں کا سردار، اس کو پتہ چلا تو یہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے لوگ آج تک محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں، اس کو صادق و امین کہتے ہیں، یہ جو بات ہے نا یہ انتہائی جھوٹی بات ہے،
کہ ہمیں سفر کرتے وقت مسجد اقصی جاتے وقت، فلسطین کے علاقوں میں جاتے وقت مہینوں مہینے سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ محمد رات کے ایک حصے میں صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی تو کیا کہتا میں آسمانوں کی بھی سیر کر آیا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، شور مچا دیا اس نے، پورے مکہ کے اندر بھاگ رہا ہے، کبھی کسی کو بتاتا ہے، کبھی کسی کا دماغ خراب کرتا ہے کہ دیکھو محمد نے جھوٹ بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کو صادق و امین کہتے ہو، کہاں ہے اس کی صداقت، اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ ابو بکر جو ہے نا صدیق رضی اللہ عنہ، یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑا معتقد ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے ان کے پاس جاتا ہوں اور ابو بکر کو تھوڑا سا ورگلاتا ہوں کہ ذرا دیکھ تو جس کو مانتا ہے وہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ پراپیگنڈا پھیلانے کے لیے نا یہ کافروں کی سازشیں ہوتی ہیں کہ مسلمان کے دل کے اندر یقین نہ ہو، یہ اکھڑا ہی رہے، لڑکھڑاتا ہی رہے، اس کو نہ پتا ہو میں نے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے کافر پھر بڑے پیکج، رسم و رواج، طریقے اور ڈیزائن اور پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ہمارا ہی غلام رہے، اس کے دل میں کلمہ طیبہ کی تصدیق، دل کا یقین، اطمینان، قرار اس کو نہ آئے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، آپ دیکھیں نا ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نماز اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ فحاشی، بے حیائی پر مبنی کاموں کو اور برائی والے جو کام ہیں ان سب کاموں سے روک دیتی ہے نماز۔ فحشاء، فحش اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں جنسی لذت کا غلط طریقے کے ساتھ حصول ہو، گانے سننا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، قوالیاں دیکھنا، مجروں سے اپنے آپ کو بہلانا، دل کو راضی کرنا، یہ فحش اور منکر ہر برائی کو کہا جاتا ہے، جھوٹ کو، غیبت کو، چغلی کو، اور جتنی بھی برائیاں گناہ والے کام ہیں ان پر لفظ منکر بولا جاتا ہے۔ اور فحاشی اس برائی کو کہا جاتا ہے جو غیر شرعی طریقے سے جنسی لذت کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ لیکن اللہ کیا بیان کرتے ہیں کہ نماز ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو انسان کے اندر سے بے حیائی کو ختم کر کے اس کو پاک باز، طیب، طاہر بھی بناتی ہے، والمنکر اور دوسری جو برائی کی قسم ہے، ہر قسم کی برائیاں، نماز اس کو ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے۔ اب یہ یقین اور اطمینان ہمارے دل میں کیوں نہیں کہ ہم کافروں کی جان نہیں چھوڑتے؟ پوچھلیں پکڑی ہوئی ہیں ہم نے کافروں کی، ان کا ڈیزائن، ان کی رسم و رواج، ان کا طریقہ، ان کے نئے نئے طریقے، ڈیزائن، رسم و رواج، بس یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دل میں یقین، اطمینان، سکون ہوتا ہی نہیں، اذکار کر کے بھی دل کے اندر آرام و سکون نہیں۔ یہ مسلمانوں کا دین پر عمل کرنا مضبوطی سے، ادخلوا فی السلم کافہ کے اوپر عمل کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کافر نے اتنا غلبہ ہمارے اوپر ڈال دیا، اتنے جال اس نے پھینک دیے ہیں کہ مسلمان کو اپنے نبی کی سچی سچی بات پہ یقین نہیں ہے، کافر کی بات پہ اس کو بڑا یقین ہے، اس لیے اس کا ایمان لڑکھڑا رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کی یہ معراج ہونی چاہیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس میں یہ میں نے اظہار کیا ہے کہ دنیا میں الہ بھی ہے تو صرف اللہ ہے، اور دنیا کا اگر کوئی قائد ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے، اپنے نبی کو اپنا لیڈر، ہادی، رہنما، مرشد مانتے ہوئے میں نے ان کے ہی پیچھے چلنا ہے۔ یہ ہم اظہار کر کے بھی پھر ہم کیوں لڑکھڑاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تیسرا بندہ ہے نا، جو کفر کی شکل میں ہمارے درمیان آ جاتا ہے، جو ہمیں طرح طرح کے ڈیزائن کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر ہم جو ان سے نا اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھتے ہیں، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کافر پر اندھا اعتماد کرنے کی وجہ سے۔ یہ کام کر رہا ابو جہل۔ ابو بکر صدیق کے پاس آ گیا رضی اللہ عنہ، کہتا ہے پہلے دیکھو سوال کر رہا ہے، کہتا ہے ابو بکر مجھے بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا ہوں،
پھر میں آسمانوں کی سیر کر کے 7 آسمانوں سے اوپر پھر واپس اپنی جگہ پہ آیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے یہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہا کس نے ہے؟ ہاں نا کی بات بعد میں ہوتی ہے، وہ بھی جانتے تھے نا یہ کافر ہے، پراپیگنڈا کرتا رہتا ہے، اس کی عادت ہی یہ ہے۔ کہا مجھے بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو جہل جھٹ سے بولا، کہتا وہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا، جس کے پیچھے بھاگتا ہے، محمد جس کو صادق و امین کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طرح کی ہوائیاں چھوڑ رہا ہے، معاذ اللہ کیسے الفاظ بول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ لیکن مد مقابل کون ہے؟ ایمان کا پہاڑ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عثمان، مقابلے پہ وہ ہے، تصدیق کی۔ کہا ابو جہل میری بات سن لے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے نا کہ میں راتوں رات یہ سارا سفر کر کے آیا ہوں، تو میں ابو بکر کا ایمان ہے پھر بالکل سچی اور صاف اور کھری بات ہے، اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، اعتقاد رکھتا ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لقب مل گیا پکا پکا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی زبانوں پہ جاری ہو گیا کہ صدیق کون ہے، امت کا سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عثمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اچانک احد پہاڑ حرکت کرنے لگ گیا، آپ نے اس طرح پاؤں مارا، کہا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، کھڑا ہو جا۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے اور دوسرا صدیق کھڑا ہے، صدیق، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، دونوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ نے بھی لقب دیا صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لقب دیا صدیق، کہ ابو بکر وہ ہے کہ جب ساری دنیا میرے مخالف تھی، اکیلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا۔ اور یہ لقب صحیح مسلم میں روایت ہے، 3-4 دن پہلے ہم پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کا لقب الفاروق، یہ تورات کے اندر بھی لکھا تھا، زبور و انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا تھا، اور اللہ نے یہی بات بیان کی، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ میرے نبی کا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، وہ اپنے مومن بھائیوں پر بڑے نرم ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی تو نبی کے ساتھیوں کو دیکھے گا، رکوع میں دیکھے گا، سجود میں دیکھے گا، اور یہ ان کی علامتیں، یہ نشانیاں، یہ خوبیاں، یہ اوصاف، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات میں بھی موجود تھی، انجیل میں بھی موجود تھی۔ بڑا نعرہ لگاتے ہیں نا ہم بھی، ابو بکر سے بڑا پیار ہے مجھے رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر کی صداقت بھی تو دیکھو، دیکھ ابو بکر کو یہ لقب، یہ فضیلتیں، یہ خوبیاں، یہ درجات، اور وہ ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، کیسے ان کو یہ سٹیٹس ملے، کیسے ان کو یہ مقام ملے، اس پر غور کرو۔ زبانی نعرے سب لگا لیتے ہیں، زبانی نعرے سب لگاتے ہیں، لیکن اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ہے کہ جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تم بھی اس طرح ایمان لے کے آؤ، مضبوط کرو اپنا ایمان۔ ساری دنیا جھٹلائے، لیکن ابو بکر میدان میں آئے، تصدیق کرے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یہ سچی بات ہے۔ ابو جہل کو منہ توڑ جواب دیا جائے
تو ابو بکر، اور آج کا امتی جس کو نبی کی بات پہ یقین ہی نہ ہو، نبی کی حدیثیں سنے، جمعے پڑھے، درس کے اندر بیٹھے، ترجمہ پڑھے، احادیث کو ٹٹولے، پھر بھی یقین نہیں، یقین بے معنی عمل نہیں۔ میرے نبی کی سنت ہے داڑھی۔ ہم جانتے ہیں آج کے مسلمان یہ نہیں کہ جانتے نہیں، جاننے کے باوجود گناہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے نبی کی سنت ہے، نبی نے سجائی ہے، نبی نے تو اس چہرے والے شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ ہے ہماری تصدیق، یہ کوئی تصدیق نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے سخت عذاب کے ساتھ پکڑے جائیں گے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں، جس نے جانا ہی نہیں، اس کی حالت اور ہے۔ ایک وہ ہے جس کو پتہ بھی ہے لیکن مجبوریاں، برادریاں، دنیا، رسم و رواج، طور طریقے، آباء و اجداد کے مسئلے، فرمایا جنہوں نے نبی کی اطاعت کے راستے کے اندر اپنے سرداروں کو، اپنے بڑوں کو اپنی مجبوریوں کے حوالے دیے، اللہ احکم الحاکمین ان کے چہروں کو جس طرح سری پائے بھونے جاتے ہیں نا جہنم کی آگ پہ، اس طرح بھونے گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان ظالموں کے چہرے آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ تقلب، قلب، ہیر پھیر کرنا، بھوننا، کہیں گے اس وقت یا لیتنا، افسوس ہے ہمارے اوپر، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، کاش کہ ہم رسول کی اطاعت کر لیتے۔ اور دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے وہ بھی لفظ بولے، وقالو، فرمایا وہ کہتے تھے، ربنا، ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں کی، سیدات کی اطاعت کی، ہم نے ہمارے وڈیرے، پرے پنچایت والے، ڈیروں والے، چار پائیوں کا حلقہ بنا کے درمیان میں حکا رکھ کے پینے والے چودھری، انا اطعنا سادتنا وکبرانا، ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے ہٹا دیا۔ اللہ جب یہ بات سنیں گے نا کہ مجرم آج اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کی نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، اللہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر لعنتیں برسا دی جائے۔ زبانی کلامی دعوے نہ کرو، مسلمان ہو مسلمان بن کے دکھاؤ، تمہارے چہروں سے، تمہارے کپڑوں سے، تمہاری لباس حجامت سے اسلام نظر آنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا بھائی رنگ ہے، یہ دنیا میں رنگ ہے نا، یہ ٹائل لگی ہے، یہ وائٹ کلر ہے، یہ اوپر سیلنگ ہے، دیکھو رنگ گرین ہے، پنک ہے، رنگ دیکھتے ہو تم؟ فرمایا اللہ کے بھی رنگ ہیں، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ تو دنیا کے رنگ ہیں، اللہ کے رنگوں میں سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے کہ بندہ چلے تو چلتا پھرتا نظر آئے، اس کے اوپر اللہ کا رنگ ہے، اس کی آنکھ جھکی ہوئی ہے، اس کی زبان میں حیا ہے، آنکھ میں حیا ہے، اخلاق والا ہے، شعور والا ہے، اس کا لباس حجامت، کپڑا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، رشتہ داروں کے مسائل، میاں بیوی کے حقوق، سب کچھ اسلام کے مطابق ہے، چلتا پھرتا اسلام نظر آئے تو یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اس رنگ سے بہتر دنیا میں کوئی رنگ نہیں ہے۔ لیکن ہم چلتے پھرتے اسلام کا رنگ نظر نہیں آتا، مجسمہ یہودیت و عیسائیت نظر آتے ہیں چلتے پھرتے۔ صرف زبانی دعووں کلامی پر نہ رہو، اپنی اصلاح کرو۔ صحابہ کی سیرت سننے لگے ہو تو دیکھ ابو بکر کو صدیق کا لقب کیوں ملا، کہ اس نے نبی کی ہر بات کی تصدیق کی ہے، اور تصدیق بے معنی عمل ہے کہ جو نبی نے کہا، جو نبی نے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عملی زندگی میں اس کو نافذ کیا۔ یہ ہے محبت۔ صدیق تم بھی بن سکتے ہو، تم بھی دل کی تصدیق کے ساتھ۔ اللہ نے ایمان معیار قرار دیا نا،
صحابہ جیسا ایمان لاؤ فقد اہتدوا تو ہدایت والے بنو گے۔ دیکھ صحابہ کے ایمان کو، غور کر اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کر۔ صدیق کا لقب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن عثمان کو اس لیے ملا کہ انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا سمجھا جب پوری دنیا کفر ان کو رد کر رہی تھی، جھٹلا رہی تھی۔ آج بھی دنیا کفر بڑی سر اٹھا رہی ہے، تیرے اوپر اسلام کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ کافر سر اٹھائے تو اس کو منہ کی کھانی پڑے کہ میں کس کو چھیڑ رہا ہوں، یہ تو نبی کا امتی ہے، یہ اپنے دین سے نہیں ہٹنے والا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں نا کہا مسلمان غالب بھی آتے جا رہے ہیں، یہ ہارتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے ان کے پیٹوں کے اندر حرام نہیں، ان کے پیٹوں کے اندر حرام نہیں ہے۔ مسلمان حق پہ کھڑے ہوتے ہیں، حلال طیب پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں حرام نہیں ہے، ان کے اندر حرام کی خواہشات ہی نہیں ہے۔ یہ سنت سے رہنمائی لینے والے ہیں، یہ قرآن و سنت کو سینے پہ لگا کے چلنے والے ہیں، جن پیٹوں کے اندر حرام نہیں، دنیا کے اندر غالب بھی وہ آتے ہیں۔ تیسرا لقب یہ تھا، پہلا لقب عتیق، دوسرا لقب صاحب، تیسرا لقب صدیق، چوتھا لقب ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقا، سب سے بڑا متقی۔ اور یہ لقب یہ بھی اللہ کا الحاکمین نے دیا ہے۔ کب؟ جہادوں میں ضرورت تھی مجاہدین کو، جہاد میں ضرورت تھی مجاہدین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا۔ سب سے آگے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا آج میرے پاس پیسے بھی آئے تھے، میں نے کہا آج میں ابو بکر سے بھی آگے گزر جاؤں گا، میں زیادہ خرچ کروں گا۔ یہ وجہ بتانے لگا ہوں کہ اتقا سب سے بڑا متقی ہونے کا لقب اللہ نے کیوں دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا مال لاؤ، عمر کہتے ہیں میرے پاس مال آیا تھا، میں نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں میں گھر میں گیا، گھر کا آدھا مال اٹھایا لا کے اللہ کے رسول کو دے دیا، لیں جی مال، اور دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا، کیا بات ہے عمر، آج تو سب سے آگے، کوئی بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے تھوڑی دیر بعد انہی لمحات میں سوچ رہا تھا، ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر کا سارا مال لے آیا۔ کہتا ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ عمر کس کے ساتھ تو مقابلے بازی کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ عمر تو ساری زندگی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تھے وہ ابو بکر جنہوں نے اللہ کے رسول نے مال کا مطالبہ کیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھہر جو بٹوا ویل لیں دو بچ کنے گنے پھر دینے ہیں تانے، ٹھیپے کرا کے دکانوں پہ رکھے ہیں، مانگنے والا ہے 2-2 روپے دیتے جائیں گے اور سمجھتے ہیں بڑے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، متصدق حامی تو ہیں۔ اور صحابہ گن گن کے نہیں خرچ کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم گن گن کے دو گے تو اللہ بھی گن گن کے دے گا، کھلے عام دو، خرچ کرو جہاد میں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ آگے جہاد ہی تو کریں گے۔ فرمایا اتنی فراوانیاں اللہ تعالیٰ دے گا کہ مسلمانوں کا امیر کمانڈر اس طرح لپ بھر بھر کے، ہتھیلیاں بھر بھر کے دے گا ان لوگوں کو جو غریب ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، مساکین، یتاما کو بھر بھر کے دے گا، گنے گئے نہیں میں نے کتنے دیے ہیں، اتنی فراوانیاں ہوگی۔ جہاد جب ریٹرن لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے فراوانیاں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، لیکن بشرط یہ کہ تم اپنا اخلاص دکھاؤ اور خرچ تو کرو، منہ ملازے چھوڑ دو، اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے بنو۔ میرا کیا ہے دنیا میں؟ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم لوگوں کے مال کی بڑی فکر کرتے ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو ہر چیز قربان کرتے جا رہے ہیں، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے مالوں کی۔ آپ نے فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے ہو نا وہ تمہارا مال ہے، اور جو پیچھے سے تم بنا رہے ہو نا، پیچھے سے جوڑ رہے ہو، بنا رہے ہو، تم نے تو مر جانا، دنیا سے چلے جانا، تو یہ کس کا ہے؟
یہ لوگوں کا وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، تم لوگوں کے لیے چھوڑنے والے ہو۔ کیسے نکتہ دان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم لوگوں کے مالوں کی فکر کرتے۔ آج ہمیں یہ فکر نہیں میں نے کتنا اللہ کے راستے میں دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، یہ فکر ہے میں نے جوڑنا کتنا ہے جو لوگوں کا ہے۔ ہم تو اگر اندازہ کریں نا کہ ہم اپنے کاروبار، تو اللہ کی قسم ہم اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سامنے رکھے تو ہم خود بھی اپنے کاروبار کے ساتھ مخلص ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو لوگوں کے لیے جوڑ رہے ہیں۔ اصل مال وہ ہے جو تم آگے پیش کر لو گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے بڑھ کے مال خرچ کیا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق اپنے مال سے پیسے سے مسلمان قیدیوں کو چھڑایا کرتے تھے۔ حضرت بلال کو چھڑانے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب قیدی چھڑائے جہاد میں خرچ کیا، اللہ نے 30ویں پارے میں سورۃ اللیل اتار دی، کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا جو متقی ہے اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیسے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ یہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے۔ تو تیسرا لقب اللہ تعالیٰ نے، چوتھا لقب اتقا دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ اور آخری لقب پانچواں اواہ۔ اواہ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 11ویں پارے میں سورۃ توبہ میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان ابراہیم لأواہ منیب۔ اواہ کا معنی نرم دل۔ اور طبقات ابن سعد میں لکھا ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تابعی ہیں، بڑے پائے کے تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ کے اندر ابو بکر سے بڑھ کے نرم دل ہے ہی کوئی نہیں تھا، اس بنیاد پہ اواہ کا لقب ابو بکر صدیق کو دیا گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت، نام کیا ہے؟ عبداللہ، والد کا نام عثمان، اور 7ویں پشت میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب نامہ مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 5 لقب ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، کچھ اللہ احکم الحاکمین نے دیے۔ محترم بھائیو، اپنے صحابہ سے اگر محبت کرتے ہو تو ان کی زندگیوں کو پڑھو، یہ 5 لقب ذہن میں بٹھاؤ۔ سب سے پہلا لقب عتیق، دوسرا لقب صاحب، تیسرا لقب صدیق، چوتھا لقب اتقا، اور 5واں اور آخری لقب اواہ یعنی نرم دل۔ یہ سارے خصائل، خوبیاں، صفات کی بنیاد پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ لقب اللہ کی زبانی بھی ملے اور زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملے۔ باقی بات اگلے جمعہ میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔